مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے فضائل و مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شعیب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ تجھ کو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تجھ کو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، تو جو راہ رو قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، تو جو راہ رو قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ لے کے ساتھ تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے گلشن حسینی کے ہر دل عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحج کے فضائل و مسائل پر لب کشائی کرنے کی سعادت عظمی حاصل کرنے کا متمنی ہوں۔ سامعین محترم، اس ماہ مبارک میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ بھی کہتے ہیں، یعنی حج کا مہینہ، لہذا اس کے احکام سے واقف ہو کر اس کا اہتمام کیا جائے، اور وہ احکام یہ ہیں: ذی الحجہ کی یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے اور 10 تاریخ تک شب بیداری، تکبیرات تشریق، نماز عید الاضحیٰ، قربانی، ان سب کے احکام کو مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، ان احکام میں 3 مسئلے خاص طور پر پہلے ہی سے خیال رکھنے کے قابل ہیں۔ اول، قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ کچھ روز پہلے ہی سے خرید لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ان دنوں میں یعنی پہلی ذی الحجہ سے قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کٹوائے۔ تیسرا یہ کہ ذی الحجہ کی چاند رات شب بیداری کی پہلی ہی تاریخ سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ سب اعمال مستحب ہیں، اور سب سے افضل عمل جو اللہ تعالیٰ نے ایام ذی الحجہ میں مقرر فرمایا ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ یہ عمل سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں چاہے کتنا بھی جانور ذبح کر لے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔ حج اور قربانی ان دنوں کے بڑے اعمال ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ سامعین محترم، دوسری چیز یہ ہے
کہ یہ ایام اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مسلمان ان دنوں میں جتنے بھی نیک اعمال اور عبادت کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا، اور ہمارے لیے خاص اسلامی تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن جو شخص روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کی کثرت کیا کرو۔ تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید دینی زبان کے خاص الفاظ ہیں۔ تسبیح سے سبحان اللہ، تحلیل سے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر سے اللہ اکبر اور تحمید سے الحمدللہ کہنا مراد ہے۔ سامعین محترم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے عشرہ آخرہ کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو افضل اور رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے۔ راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، اور دنوں میں سب سے افضل دن ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اس لیے کہ حج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے کہ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بڑی فضیلت والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 چیزوں سے نوازے گا۔ نمبر 1 عمر میں برکت، نمبر 2 مال میں زیادتی، نمبر 3 اہل و عیال کی حفاظت، نمبر 4 گناہوں کو مٹا دیا جانا، نمبر 5 نیکی کو دگنا کیا جانا، نمبر 6 موت کی سکرات میں آسانی، نمبر 7 قبر کی تاریکی میں روشنی، نمبر 8 قبر کی تاریکی میں روشنی، نمبر 8 میزان کا بھاری ہونا، نمبر 9 جہنم کے نچلے درجوں سے نجات، نمبر 10 جنت کے اعلیٰ درجوں پر چڑھنا۔ سامعین ذی وقار ذرا توجہ کیجئے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں سے 2 عشروں کو منتخب فرمایا۔ نمبر 1 ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ نمبر 2 ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، کیونکہ اس میں یوم ترویہ، یوم عرفہ، قربانی اور قسم قسم کے مناسک حج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس ماہ کی 2 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 1 سال تک عبادت کی اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو جس خوش نصیب انسان نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سعادت ہوئی، جو جس خوش نصیب انسان نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سعادت ہوئی، جو جس خوش نصیب انسان نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے نفاق اور عذاب قبر سے بری کر دے گا۔ اس ماہ کی 6 تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، تو
تو جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور اس کے بعد اس بندے کو ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں دے گا۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو جہنم کے دروازے بند کر دے جاتے ہیں، جب تک یہ 10 دن گزر نہ جائیں ان کو کھولا نہیں جاتا۔ اس ماہ ذی الحجہ کے 8ویں دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ تو جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اسے اتنا اجر عطا کیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماہ ذی الحجہ کے 9ویں دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔